میری بیٹی مینی تھی تو صرف 5 برس کی، مگر ایک لمحے کو بھی خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ دنیا میں قدم رکھنے کے بعد صرف 12 مہینے میں اس نے بات کرنا سیکھ لیا۔ پھر تو جب تک وہ جاگتی رہتی دم بھر کو اس کی زبان نہ رکتی۔ اس کی ماں کبھی کبھی ڈانٹ ڈپٹ کر کے اسے چپ کرا دیتی، مگر یہ مجھ سے کیوں کر ہوتا؟ میرے خیال میں مینی کی خاموشی ایک غیر فطری بات تھی جسے میں زیادہ دیر تک برداشت نہ کر سکتا تھا۔ یوں میری اور اس کی پہروں دل کھول کر باتیں ہوا کرتی تھیں۔ صبح کا وقت تھا، میں اپنے ناول کا 17واں باب شروع کرنے بیٹھا ہی تھا کہ مینی آ موجود ہوئی۔ کہنے لگی، بابا دیال کاگ کو کوا کہتا ہے، نرا مورکھ ہے، کچھ جانتا ہی نہیں۔ اس سے پہلے کہ میں مختلف زبانوں کا فرق اسے سمجھاتا، اس نے دوسرا مضمون چھیڑ دیا۔ بابا بھولا کہتا ہے کہ آسمان پر ایک ہاتھی ہے، وہ اپنی سونڈ سے پانی چھڑکتا ہے تو بارش ہوتی ہے۔ بھولا کیسی کیسی باتیں بناتا ہے، دن رات بکے جاتا ہے۔ یہ کہتے کہتے وہ میز کے قریب میرے پاؤں کے پاس آ بیٹھی اور میرے گھٹنوں سے کھیلنے لگی۔ ادھر میرے ناول کے 17ویں باب میں پرتاپ سنگھ کچن مالا کو لیے اندھیری رات میں قید خانے کے اونچے دریچے سے ندی میں کود رہا تھا۔ میرا مکان سڑک کے کنارے واقع ہے۔ اچانک مینی کھیل چھوڑ کر کھڑکی کی طرف دوڑی اور زور زور سے فیل مچانے لگی۔ کابلی والا، او کابلی والا! ڈھیلا ڈھالا موٹا لباس پہنے، پگڑی باندھے، پیٹ پر ایک جھولی لٹکائے اور انگوروں کے کچھ ڈبے ہاتھ میں اٹھائے ایک لمبا تڑنگا کابلی افغان ادھر سے گزر رہا تھا۔ نہ جانے اسے دیکھ کر میری بھولی بچی کو کیا سوجا کہ یوں اسے بے ساختہ پکارنے لگی۔ مجھے خیال ہوا اگر پشت پر جھولی ڈالے یہ بلائے بے درماں ادھر آ دھمکا تو میرے ناول کا 17واں باب پورا نہ ہو سکے گا۔ خیر، جو ہی کابلی نے ہنستے ہوئے میرے مکان کا رخ کیا، بچی گھبرا کر گھر میں جا گھسی۔ اسے یہ اندیکھا یقین تھا کہ اگر تلاشی لی جائے تو کابلی کی جھولی کے اندر انسانوں کے مینی جیسے کئی بچے ملیں گے۔ کابلی اندر آیا اور مجھے سلام کر کے کھڑا رہا۔ میں نے سوچا کہ اگرچہ میرے ناول کا ہیرو پرتاپ سنگھ اور ہیروئن کنچن مالا اس وقت خطرناک دوراہے پر کھڑے ہیں، مگر یوں اس کابلی کو گھر بلا کر بغیر کچھ خریدے ٹال دینا مناسب نہیں۔ سو میں نے کچھ الٹا سیدھا سودا کیا۔ کچھ امیر عبد الرحمن کا ذکر آیا، کچھ روس اور انگریزوں کے درمیان سرحد کی حفاظت کے بارے میں جو معاہدہ طے پایا تھا اس کے بارے میں بھی باتیں ہوئیں۔ چلتے وقت کابلی نے مجھ سے پوچھا، بابو جی تمہارا وہ لڑکی کدھر گیا؟ مینی کے دل میں کابلی کے بارے میں جو بے بنیاد خوف پیدا ہو گیا تھا اسے دور کرنے کے لیے میں نے بچی کو بلا بھیجا۔ مینی آ گئی مگر مجھ سے لگ کر کھڑی ہو گئی اور کابلی اور اس کی جھولی کو مشتبہ نظروں سے دیکھتی رہی۔ کابلی نے اپنی جھولی سے کچھ کشمش، کچھ خوبانیاں نکال کر مینی کی طرف بڑھائیں، مگر اس نے ان چیزوں کو قبول نہ کیا، بلکہ اور بھی خوف زدہ ہو کر وہ میرے زانوں سے چمٹ گئی۔ یہ تھی مینی اور کابلی کی پہلی ملاقات۔ کچھ دنوں بعد ایک روز میں کسی ضرورت سے گھر سے باہر نکلا تو دیکھا کہ مینی دروازے کے پاس بینچ پر بیٹھی ہے اور مسلسل بکے جا رہی ہے۔ کابلی اس کے پاس بیٹھا اس کی باتیں سن رہا ہے، ہنس رہا ہے اور کبھی کبھی ٹوٹی پھوٹی بنگالی میں
اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے۔ مینی کو اپنی 5 سالہ زندگی میں میرے سوا کوئی ایسا شخص نہیں ملا تھا جو اس قابلی کی طرح پورے انہماک سے اس کی باتیں سنتا۔ میں نے دیکھا کہ مینی کا چھوٹا سا آنچل بادام، کشمش، اخروٹ وغیرہ سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے قابلی سے کہا، خان تم یہ تکلیف کیوں کرتے ہو؟ اسے چیزیں نہ دیا کرو۔ یہ کہہ کر میں نے اسے ایک اٹھنی دی جسے اس نے بغیر کچھ کہے اپنی جھولی میں ڈال لیا۔ جب میں گھر لوٹا تو دیکھا کہ اس اٹھنی نے اچھا خاصا ہنگامہ برپا کر رکھا ہے۔ میری بیوی ایک گول سی چمکدار چیز ہاتھ میں لیے مینی سے پوچھ رہی ہے، بتا تجھے یہ اٹھنی کہاں سے ملی؟ مینی کہہ رہی تھی مجھے قابلی نے دی ہے۔ اس کی ماں نے کہا، تو نے قابلی سے یہ اٹھنی کیوں لی؟ اس ہنگامے سے گھبرا کر میں مینی کو اپنے کمرے میں لے آیا۔ پوچھا تو معلوم ہوا کہ قابلی اور مینی کی یہ دوسری ملاقات نہ تھی۔ قابلی کو، جس کا نام رحمت تھا، دیکھتے ہی مینی پوچھتی، قابلی تمہاری جھولی میں کیا ہے؟ رحمت بے ضرورت ایک نون غنہ ڈال کر کہتا، ہاتھی، یعنی اس کی جھولی میں ایک ہاتھی ہے۔ قابلی کے خیال میں یہ نہایت ہی لطیف مزاح تھا۔ یہ مذاق اگرچہ چندہ لطیف نہ تھا مگر دونوں اس پر خوب ہنستے۔ ایک ادھیڑ عمر شخص سے ایک ننھی منی لڑکی کی دلچسپ باتیں سن کر میرا بھی دل بہل جاتا۔ قابلی اکثر مینی کو پستہ، بادام وغیرہ دے جاتا تھا۔ غالباً انہی تحفوں سے اس نے بچی کا دل موہ لیا تھا۔ دونوں کے درمیان خوب گھل مل کر باتیں ہوا کرتی تھیں۔ رحمت مینی سے پوچھتا، مینی بابا تم سسرال کب جائے گا؟ بنگالی لڑکی شاید پیدا ہوتے ہی سسرال کے لفظ سے آشنا ہو جایا کرتی ہے، لیکن ہم لوگ چونکہ نئی روشنی کے زیر اثر آ چکے تھے، ہماری بچی کو اس وقت تک اس کا علم نہ تھا۔ تاہم بات کا جواب نہ دینا اور خاموش رہ جانا مینی کی فطرت کے خلاف تھا۔ وہ قابلی کے سوال کے جواب میں ایک سوال جڑ دیتی، قابلی تم سسرال نہیں جاؤ گے؟ رحمت اپنے فرضی سسر کو نشانہ بناتے ہوئے ایک بھاری سا گھونسا اٹھاتا، اپنا سسرال کو اس سے مارے گا۔ مینی یہ تو نہ جانتی تھی کہ سسر کس بلا کا نام ہے، مگر اس بیچارے فرضی سسر کی مشکل کا اندازہ کر کے وہ زور سے ہنس پڑتی۔ ان دنوں پت جھڑ کا موسم تھا۔ ایسے ہی دنوں میں اگلے زمانے کے راجہ مہاراجہ دنیا فتح کرنے نکلا کرتے تھے۔ میں خود کبھی کلکتہ سے باہر نہیں نکلا، اس لیے میرے خیالات دنیا بھر میں چکر لگاتے پھر رہے تھے۔ میں اپنے مکان میں گوشہ نشین ہو گیا ہوں، مگر میرا دل ہر وقت باہر کی دنیا میں لگا رہتا ہے۔ کسی اجنبی ملک کا نام سنتے ہی میری سوچ کو پر لگ جاتے ہیں۔ کسی پردیسی کو دیکھتا ہوں تو تخیل کے پردے پر اس ملک کی ندی، پہاڑ اور جنگل کے دامن میں ایک چھوٹا سا جھونپڑا نمودار ہو جاتا ہے۔ ایک ہنستی گاتی زندگی کا خاکہ میرے ذہن میں کھنچ جاتا ہے۔ اگرچہ میرا دل ساری دنیا میں لگا رہتا ہے، لیکن میں ایسا درخت بن گیا ہوں جو اپنے پیروں کی مٹی کو مضبوطی سے پکڑے رکھتا ہے۔ جب کبھی گھر سے نکلنے کی ضرورت آن پڑتی ہے تو سر پر گویا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے۔ اس لیے اپنے گھر میں چھوٹے سے کمرے میں اپنے میز کے پاس بیٹھے بیٹھے اس قابلی کی باتیں سن کر سیر و سیاحت کا شوق پورا کر لیتا تھا۔ ٹوٹی پھوٹی بنگالی مگر گرجدار آواز میں قابلی میری آنکھوں کے سامنے ایک نقشہ سا کھینچ دیتا۔ پہاڑی پگڈنڈی ہے جس کے دونوں طرف سرخی مائل پتھریلی زمین ہے۔ بے آب و گیا راستے پر پگڑی باندھے تاجروں اور راہ گیروں کا قافلہ چلا جا رہا ہے۔ کوئی اونٹ پر سوار ہے، کوئی پیدل چل رہا ہے، کسی کے پاس پرانی وضع کی بندوق ہے، کوئی ہاتھ میں برچھا اٹھائے ہے۔ مینی کی ماں کی طبیعت کچھ ایسی واقع ہوئی ہے کہ ذرا سی بات پر
گھبرا جایا کرتی ہے۔ اس کی عمر زیادہ نہیں مگر زندگی کے نشیب و فراز سمجھنے کے لیے کافی ہو چکی تھی۔ پھر بھی اس کے دل میں یہ وہم بیٹھ گیا تھا کہ دنیا کا ہر کونا چوروں، شرابیوں، سانپوں، شیروں، ملیریا کے کیڑوں اور گوروں سے بھرا پڑا ہے۔ سڑک پر معمولی سا شور ہوتا تو سمجھتی کہ دنیا بھر کے شرابی اسی کے گھر کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ ایسی صورت میں رحمت قابلی اسے کیوں کر پسند آتا؟ اس کی حرکات و سکنات پر نگاہ رکھنے کے لیے وہ مجھے بار بار تاکید کرتی۔ اس کے شکوک ہنس کر ٹالنے کی کوشش کرتا تو سوال کرنے لگتی، کیا کبھی کسی کا بچہ چوری ہوتے نہیں سنا آپ نے؟ کیا کابل میں بردہ فروشی نہیں ہوتی؟ کیا ایک لمبے ترنگے قابلی کے لیے ایک چھوٹی سی بچی کا اٹھا لے جانا ناممکن ہے؟ میں مان لیتا کہ یہ سب امکان سے باہر نہیں تھا، لیکن پھر بھی رحمت علی کے متعلق ایسا گمان رکھنا نامناسب تھا۔ خیر، اعتماد کا مادہ ہر شخص میں یکساں نہیں ہوتا۔ میری بیوی بدستور بدگمان رہتی، اگرچہ میں رحمت کو اپنے گھر آنے سے روک نہ سکا۔ ہر سال ماہ کے مہینے میں رحمت قابلی اپنے وطن چلا جاتا۔ ان دنوں اسے گھر گھر جا کر اپنا بقایا وصول کرنے کی مصروفیت ہوتی تھی، پھر بھی اب کے برس وہ ہر روز وقت نکال کر مینی کو درشن دے جاتا تھا۔ صبح کو نہ آ سکتا تو شام کو آ جاتا۔ اسے میرے گھر پر دیکھ کر لوگوں کو حیرت ہوتی۔ ڈھیلی ڈھالی پوشاک پہنے، جھولی لٹکائے اس لمبے ترنگے شخص کو اندھیری کوٹری کے ایک کونے میں بیٹھا دیکھ کر دل میں کچھ کھٹکا تو ہوتا تھا، مگر جو ہی مینی قابلی والا پکارتی، کھلکھلاتی ہوئی دوڑتی ہوئی چلی آتی اور دونوں میں مذاق کی جانی بوجھی باتیں شروع ہو جاتی تو دیکھنے والوں کو قدرے اطمینان ہو جاتا۔ کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی، جاتے جاتے جڑا اپنا زور دکھا رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا پروف دیکھ رہا تھا۔ صبح کی دھوپ جو کھڑکی سے ہو کر میرے پیروں پر پڑ رہی تھی بہت بھلی معلوم ہوتی تھی۔ کوئی 8 بجے کا عمل ہوگا۔ صبح کے ٹہلنے والے اپنے سر اور کان گلو بند میں لپیٹے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ اتنے میں گلی میں سے شور و غل بلند ہونے لگا۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا کہ رحمت کو 2 پولیس والے پکڑے لیے جاتے ہیں۔ تماشائی لڑکوں کا ایک ہجوم بھی ہمراہ ہے۔ رحمت کے کپڑوں پر خون کی چھینٹیں تھیں۔ میں نے باہر نکل کر سپاہیوں سے ماجرا دریافت کیا۔ کچھ ان لوگوں سے، کچھ رحمت سے سن کر پتہ چلا کہ ہمارے پڑوس میں ایک شخص نے رحمت سے ایک دام پوری چادر ادھار لی تھی، جس کا کچھ روپیہ باقی رہ گیا تھا، مگر اب وہ شخص چادر لینے سے ہی مکر گیا۔ اسی تکرار میں بات بڑھ گئی اور رحمت نے اسے چھرا مار دیا۔ رحمت اس شخص کو موٹی موٹی گالیاں دے رہا تھا۔ اتنے میں قابلی والا پکارتی ہوئی مینی گھر کے باہر آ موجود ہوئی۔ رحمت کا چہرہ خوشی سے پھول کی طرح کھل گیا۔ آج قابلی کے پاس جھولی نہیں تھی، چنانچہ ہاتھی کا ذکر نہ ہوا۔ مینی نے اچانک پوچھا، قابلی کیا سسرال جاؤ گے؟ رحمت نے ہنس کر کہا، وہیں جا رہا ہوں۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس کے جواب سے مینی کو لطف نہیں آیا تو اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے اس نے کہا، ان سسروں کو مار کے پڑا کر دیتا، لیکن کیا کرے، ہاتھ بندھا ہے۔ ایک شخص پر قاتلانہ حملہ کرنے کے جرم میں رحمت علی کو کئی سال سزا ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد ہم لوگ اس قصے کو بھول گئے۔ ہمیں کبھی بھولے سے بھی خیال نہ آیا کہ ایک آزاد پہاڑی باشندہ قید خانے کے اندر کیوں کر دن گزار رہا ہے۔ مینی کی اس فراموش کاری پر مجھے شرم آتی۔ اپنے پرانے دوست کو بھول کر اس نے بنی سائیں سے دوستی کر لی تھی۔ پھر جوں جوں اس کی عمر بڑھتی گئی، دوستوں کو چھوڑ کر سکھیوں سہیلیوں سے راہ و رسم بڑھانے لگی۔ پھر تو یہ حال ہوا کہ میرے کمرے میں بھی شاذ و نادر ہی آتی، جیسے مجھ سے لڑائی ہو گئی ہو۔ کئی برس بیت گئے،
وہی خزاں کے دن ہیں، مینی کی شادی طے پا چکی ہے۔ پوجا کی چھٹیوں میں شادی انجام پائے گی۔ درگاہ مائی جس دن کیلاش سدھاریں گی، میرے گھر کی رونق بھی ہمیں اندھیرے میں چھوڑ کر پیا کے آنگن کا رخ کرے گی۔ آج کی سویر بڑی خوشگوار، جیسے برسات نے ساری فضا کو دھو ڈالا ہو۔ صبح کی دھوپ سہاگے میں پگھلے ہوئے سونے کی طرح دمک رہی تھی، یہاں تک کہ کلکتہ کی گلیوں میں بوسیدہ مکانوں کی شکستہ اینٹیں بھی دھوپ میں نکھری نکھری لگ رہی تھیں۔ ہمارے گھر پر صبح ہی سے شہنائی بجنا شروع ہو گئی ہے۔ شہنائی کا ہر سر میرے دل کو مسل رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آنے والی جدائی کا خیال میرے دل کو جو دکھ دے رہا ہے، بھیرویں کا رنگ اسے دھوپ کی چادر کی صورت میں ساری دنیا میں پھیلا رہا ہے۔ انگنائی میں شامیانہ تاننے کے لیے بانس کی کونٹیاں گاڑی جا رہی ہیں۔ برآمدے میں فانوس لٹکانے کے لیے ٹھک ٹھک ہو رہی ہے۔ لوگوں کے آنے جانے اور ہانک پکار میں کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی۔ میں اپنے دفتر میں بیٹھا اخراجات کا حساب لکھ رہا ہوں۔ اتنے میں رحمت قابلی داخل ہوا اور سلام کر کے کھڑا ہو گیا۔ میں پہلی نظر میں تو اسے پہچان بھی نہیں سکا، کیونکہ نہ اس کے پاس جھولی تھی، نہ لمبے لمبے بال، اور نہ ہی بدن میں پہلی سی چستی، اور نہ اس میں وہ توانائی۔ میں نے پوچھا، رحمت تو کب آیا؟ بولا، بابو جی کل شام جیل سے چھوٹ کر آیا ہوں۔ اس کی بات میرے کانوں کو بھلی نہ لگی۔ میں نے ایک خونی کو پہلی بار اتنے قریب سے دیکھا تھا۔ میرا دل سہم گیا، جی میں آیا کہ وہ چلا جائے تو اچھا ہو۔ میں نے اس سے کہا، آج ہمارے گھر پر ایک تقریب ہے، مجھے ذرا بھی فرصت نہیں، آج جاؤ۔ یہ سن کر وہ فوراً چل پڑا، مگر دروازے تک جا کر جھجکتا ہوا بولا، کیا بچی کو ایک دفعہ دیکھ نہیں سکتا؟ اس کا خیال تھا کہ مینی پہلے جیسی ہی ہوگی اور کابلی والا پکارتی ہوئی دوڑے آئے گی۔ مینی کے لیے انگوروں کا ڈبہ اور کاغذ میں لپٹے کچھ پستہ بادام کشمش وہ اپنے کسی ہم وطن سے لیتا آیا تھا، کیونکہ اس کی اپنی جھولی تو تھی نہیں۔ میں نے پھر کہا، گھر پر ایک تقریب ہے، آج کسی سے بھی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ وہ کچھ ملول ہو کر چپکا کھڑا رہا، پھر بابو سلام کہہ کر باہر نکل گیا۔ میرے دل کو ایک دھچکا سا لگا، سوچا کہ اسے واپس بلا لوں۔ اتنے میں دیکھا کہ وہ خود پلٹ کر آ رہا ہے۔ قریب آ کر بولا، یہ انگور اور کچھ کشمش بادام بچی کے لیے لایا تھا، اسے دے دیجیے گا۔ میں نے قیمت ادا کرنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا، مگر اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ بولا، بابو جی آپ ہم پر برابر مہربانی کیا ہے، سو ہم کبھی بھول نہیں سکتا، ہم کو دام مت دو۔ بابو جی تمہارا جیسا لڑکی ویسا دیس میں ہمارا بھی ایک لڑکی ہے، ہم اس کو یاد کر کے آپ کا لڑکی کے واسطے کچھ میوہ لے کے آیا کرتا ہے، ہم آپ کے پاس سودا بیچنے نہیں آتا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ڈھیلے ڈالے کرتے میں ہاتھ ڈال کر ایک طے کیا ہوا میلا سا کاغذ نکالا اور دونوں ہاتھوں سے دھیرے دھیرے کھول کر میری میز پر بچھا دیا۔ اس پر ایک ننھے سے ہاتھ کی چھاپ تھی، فوٹو تھا نہ رنگین تصویر تھی۔ بچی کے ہاتھ میں کوئی رنگ لگا کر اس نے کاغذ پر چھاپ اتار لی تھی۔ ہر سال رحمت کلکتے آ کر گھر گھر میوہ بیچتا اور اس چھاپے کو سینے سے لگائے رکھتا، شاید اس سے بیٹی کی جدائی کا کچھ مداوا ہو جاتا ہو۔ چھاپ کو دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے اور اس کے درمیان کوئی فرق نہ رہا۔ میں بھول گیا کہ وہ ایک قابلی میوہ فروش ہے اور میں ایک معزز بنگالی ہوں۔ میں نے محسوس کیا کہ میری ہی طرح وہ بھی ایک بچی کا باپ ہے۔ دور دیس کی بیٹی کے ہاتھ کی چھاپ مجھے اپنی مینی کی یاد دلا گئی۔ میں نے فوراً اسے اندر سے بلا بھیجا۔ عورتوں نے اعتراض کرنا چاہا
مگر میں نے ایک نہ سنی۔ لال ریشمی ساڑی پہنے، پیشانی پر چندن کی لکیریں، دلہن کے لباس میں شرماتی لجاتی مینی میرے نزدیک آ کر کھڑی ہو گئی۔ کابلی اسے دیکھ کر ہچکچا گیا اور پرانی طرز پر باتیں نہ کر سکا۔ ہنستے ہوئے صرف اس نے یہ پوچھا، مینی بابا سسرال جا رہی ہو؟ مینی پہلے کی طرح رحمت کو جواب نہ دے سکی اور شرما کر منہ پھیر لیا۔ مجھے وہ دن یاد آ گیا جب کابلی کے ساتھ مینی کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ میرا دل کروٹیں لینے لگا۔ مینی کے واپس جانے کے بعد رحمت ایک ٹھنڈی سانس لے کر زمین پر بیٹھ گیا۔ غالباً اسے احساس ہو گیا تھا اس کی اپنی لڑکی بھی اتنے دنوں میں مینی کی طرح سیانی ہو چکی ہوگی اور اس سے نئی طرح سے بات چیت کرنی پڑے گی۔ نہیں معلوم 8 سال کے عرصے میں اس پر کیا گزری ہوگی۔ صبح کی خوشگوار دھوپ میں شہنائی بج رہی تھی اور رحمت خاموش بیٹھا تھا۔ میں نے اسے ایک نوٹ دیا اور کہا، رحمت اپنی لڑکی کے پاس جاؤ، تم باپ بیٹی کے ملنے سے میری مینی کی شادی میں برکت ہوگی۔ اس نوٹ کے دینے سے مجھے شادی کے ساز و سامان میں کسی قدر کمی کرنی پڑی۔ میں نے بجلی کی بتیوں کی تعداد گھٹا دی اور بینڈ باجا بھی نہ منگایا۔ اس سے عورتوں کو بہت ملال ہوا، مگر مجھے ایسی خوشی نصیب ہوئی جو شاید دنیا کے سارے ساز و سامان اکٹھا کر کے بھی نہ ہوتی۔